बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अहमद फ़रहाद केस आपको पता है कि जो चल रहा है जबरी गुमशुदगी वाला, आज फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो आग में कूद गए हैं। ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्या डेवलपमेंट हुई, ये भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे बड़ी ख़बर नाज़िम जो वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह यानी कि जिसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग हैं और वो उनका जो स्टैब्लिशमेंट के साथ कट छूट है, उनको जो ऑफ़र करवाई गई, इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। कितने MPA MNS जो हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो जामिल है। खोटे सिक्के जो इमरान खान साहब की जेल में थे, जेब में थे, अब वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जेब के अंदर हैं। तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। आखिर ये एक्सक्लूसिव स्टोरी क्या है, क्या माजरा, ये भी अंदर की खबर है। और अडयाला जेल के अंदर बड़ी हलचल है, आज उससे भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िम इद्दत निकाह केस के हवाले से भी खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िम, सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या हुआ। आपको पता है कि जो जबरी गुमशुदगियों वाला मामला था और जब अहमद फ़रहाद को गुमशुदा किया गया, लापता किया गया, तो ये केस जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में गया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो तमाम लोगों को जो है वो बंद गली में बंद कर दिया। जो एजेंसीज के जो लोग हैं, अब उन्होंने अपना पत्ता खेला कि जनाब वो आपको पता है कि दायरे इख्तियार से बाहर उनको बासियाब करवा दिया और मज़ीद मुश्किल में फंसने से यानी कि उन्होंने अपना पता खेला। लेकिन इसके बावजूद जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज एक और बड़ा कदम उठाया। वो क्या कदम उठाया वो भी आपके सामने रखते हैं। जो आज की समात का हवाला है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़िम, सबसे पहले आपको पता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो अहमद फ़रहाद केस की समात कर रहे हैं उनकी अहलिया अरूज ज़ैनब की दरख्वास्त पर। और दरख्वास्त गुजार की जानिब से जो ईमान मज़ारी एडवोकेट और सीनियर सहाफ़ी हामिद अमीर बतौर अदालती मुआवन जो हैं वो पेश हुए। तो नाज़िम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर उस्मान घुमन भी अदालत में मौजूद थे। वकील ईमान मज़ारी ने दलाइल देते हुए कहा कि इंसाद दहशतगर्दी की अदालत ने ज़मानत मुस्तरद की है। हम अभी ज़मानत की दरख्वास्त को जो है वो हाई फोरम पर चैलेंज कर रहे हैं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि क्या इस पर कोई और भी पर्चा है। वकील ईमान मज़ारी ने बताया कि पहले एक मुकदमे का बताया गया और बाद में एक और पर्चा दर्ज होने का बताया गया। तो इसके ऊपर जज साहब ने कहा कि मुझे लग रहा है कि उसकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अभी ये तो यकीन है कि वो अब जुडिशल कस्टडी में है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही ख़त्म कर देते हैं। अहमद फ़रहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था, सवाल जबरी गुमशुदगी का है। तो इस मौका पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अगर मगवी रिकवर हो जाए तो हब्से में जाकर दरख्वास्त खारिज हो जाती है और ये कहते हैं कि अगवाकारों का तयन करने की हिदायत भी जारी की जाए। ये बात तफ्तीश में सामने गई। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त खारिज हो जाती है, हालांकि ये कह रहे हैं कि जनाब वो मगवी अगवाकारों को भी तयन किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मगवी जुडिशल कस्टडी में और अहमद फ़रहाद का 161 का बयान लिखा गया है। तो अब ये आपको पता है कि पैंतरा खेला उन्होंने बाजियाब करवा करके और अपनी जान छुड़वाई। और उसके बाद जो है वो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दरियाफ्त किया क्या तफ्तीशी ऑफिसर ने कश्मीर में जाकर अहमद फ़रहाद का बयान रिकॉर्ड किया है, ज़रा वो दिखाएं। लिखा है, ज़रा वो दिखाएं। उन्होंने कहा कि लिखा है कि मैं ज़हनी जिस्मानी तौर पर बयान देने के काबिल नहीं। ये भी लिखा है कि वो खुद अदालत में पेश होकर या वकील के ज़रिए बयान देगा। अहमद फ़रहाद की वापसी पर थाना लोई भीर के तफ्तीशी ऑफिसर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कराएं। उन्होंने बताया कि मैं तमाम मिसिंग पर्सनस के, ये वो बड़ी डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो आज हुई। जो आपको पता है कि किस तरह बंद गली में तमाम चीज़ें चल रही थी। DGMI, DGISI, वज़ीर आज़म, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, इन सब को जो है वो अदालत में बुलाने का फ़ैसला किया गया था और एक लाइन और एक समत जो है वो तय करने के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जोर मार रहे थे। अब उन्होंने क्या किया है, अब नाज़िम उन्होंने केस की प्रोसीडिंग के दौरान बताया कि तमाम मिसिंग पर्सनस के केसेस के लिए लार्जर बेंच की तश्कील करने के लिए चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहा हूँ। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में DGISI और दीगर भी पेश हों, यानी कि जिनका मैंने जिक्र किया तमाम लोग ये पेश होंगे वहाँ पे।
اور اس کے بعد جو ہے اسلام آباد میں قانون کی عملداری کیسے ہونی ہے اس پر فیصلے کے لیے معاملہ کمیٹی کو بھجوا رہا ہوں، اور ان کو مت آسمان پر بٹھائیں، پھر ان کو یہ بات بری لگے گی، قانون کو احترام دیں، ججز سمیت کوئی قانون سے بالا تر نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے آج یہ تمام چیزیں رکھی، اور پھر جسٹس محسن اختر کیانی نے مزید کہا کہ ادارے اپنی حدود میں کام کریں. انا کے مسئلے میں ایک آدمی 2 مقدموں میں چلا گیا. انہوں نے کہا یعنی کہ انا کا مسئلہ بنایا گیا جس میں ان کو بازیاب کروایا، پھر ان کے اوپر 2 مقدمے درج کر دیے گئے، اور ان کی فیملی جو ہے اس وجہ سے سفر کر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ 2 مقدمات میں چلا گیا جس کی وجہ سے ان کی فیملی متاثر ہو رہی ہے. یہ ظلم کا ایک سلسلہ اور روز کا کام ہے. اسلام آباد کی حدود کو عدالتیں دیکھیں گی. یعنی انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد کی حدود ہے، ہماری جو عدالتیں ہیں وہ دیکھیں گی جو کام یہاں پہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کے معاملات پر عدالت ان کیمرہ پروسیڈنگ اور اس کی رپورٹنگ پر پابندی جو ہے وہ لگائے گی. لارجر بینچ اس لیے بھجوا رہا ہوں کہ ایک جج کا موقف کچھ اور ہو تو دوسرے ججز بھی دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ باقی ممبران اس سے متفق نہ ہوں. انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کو بلانا ہے یا نہیں بلانا. اب ناظرین کا حامد میر صاحب نے آپ کو پتا ہے کہ کالم بھی لکھا تھا جس میں کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا کہ کیونکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ یہ آپ کی یعنی کہ اختیارات دائرہ اختیار میں چیزیں نہیں آتی، تو حامد میر کے کالم کو بھی اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب وہ مس گائیڈ کیا گیا، میں نے اس طرح کا بیان نہیں دیا تھا، بلا بلا. تو اس کے اوپر انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں حامد میر صاحب کا کالم مسترد کر دوں. پھر ان کا کہ یہ بات آپ حامد میر صاحب کو چائے پہ بلائیں، چائے ان کو پلائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں. ہم نے تو ان کو معاونت کی بلایا ہوا اس کیس کے اندر. تو پھر ناظرین کا اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے حامد میر صاحب نے تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ معاونت کے حوالے سے کی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے اس کیس کے اندر جو ہے وہ یہ پیش رفت ہوئی کہ اس کو جو ہے وہ یعنی کہ پٹیشن جو ہے وہ اس کو فارغ کر دیا گیا، کیونکہ فارغ کرنا ہی بنتا تھا. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اگر پھر بھی آپ کو یہ لگے کہ اس میں مزید کچھ چیزیں رہ گئی ہیں یا آپ مزید کچھ معاملات کو لے کر کے چل رہے ہیں تو آپ دوبارہ عدالت سے رجوع کریں، پھر ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد ناظرین کا ہم دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں، اور وہ خبر جو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں اڈیالہ جیل والی. اڈیالہ جیل کے اندر 9 رکنی پولیس کی ٹیم جو ہے وہ ایس پی آصف کی سربراہی میں آج پہنچی ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سائفر کیس میں بری کر دیے گئے، اور بعد میں جو ہے وہ 9 مئی کے مقدمات ڈھیر سارے بنا دیے گئے. اب ان میں جو ہے وہ ان سے تفتیش جاری ہے، اور یہ تیسری بار ان کے سامنے یہ لوگ پہنچے ہیں. اور اسی طرح ناظرین کا جو باقی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عالیہ حمزہ صنم جاوید کو بھی رہا کیا جاتا ہے اور پولیس پکڑنے آ جاتی ہے. یہ ایک نظام چل رہا ہے. لیکن اب بڑی خبر کی طرف آتے ہیں جو یعنی کہ حامد رضا صاحب والی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کٹ چھوڑ والی ہے. حامد رضا صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بہت بڑی آفر کروائی گئی، جس کے اوپر کہیں ان کو ایک سلام بنتا ہے، ان کو سلیوٹ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے بکنے سے انکار کر دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بلے باز والا نشان لیا تھا پاکستان تحریک انصاف والوں نے، تو اس وقت جو ہے وہ بلے باز والا بھائی جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، وہ برداشت نہیں کر سکا تھا. اور اس وقت جو ہے اس نے پریس کانفرنس بھی کھڑکا دی، اور اس کے بعد اس نے آئی تھنک 2 اور بھی پریس کانفرنسز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھڑکائی. لیکن حامد رضا صاحب کو سلام بنتا ہے. اب یہ خبر عمران ریاض صاحب کی ہے. خبر یہ ہے کہ حامد رضا صاحب کو ایک آفر کروائی گئی جس کے اندر جو ہے وہ میں نے جو بات کی نا کتنے ایم پی اے ایم این ایز اس وقت جو عمران خان کے کھوٹے سکے تھے وہ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، اللہ بھلا کرے، اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں. تو ناظرین کرام اب خبر یہ ہے کہ ان کو آفر کروائی گئی کہ آپ جو ہیں اسی سیٹ اپ کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ آپ کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. جو شہباز شریف صاحب کا سیٹ اپ ہے تو آپ ہماری طرف آ جائیں. پھر ان کو یہ بھی کہا گیا، ان کو یقین دہانی کروائی گئی کہ آپ کے ساتھ جتنے بھی اس وقت لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، اور پارلیمانی جو آپ کی پارٹی اس وقت بنی ہوئی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گی. اب ناظرین کرام یہ جو خبر ہے کہ پارلیمانی پارٹی آپ کے کنٹرول میں رہے گی، جو ایم این ایز ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، کیونکہ جس طرف ایم این ایز یعنی کہ زیادہ جس بات کے اوپر ایم این ایز یا پارلیمانی پارٹی جس طرف ہوگی فیصلہ تو وہی ہوگا. تو اب ان کو یہ جو یقین دہانی کروائی گئی کہ زیادہ ایم این ایز جو ہیں یا پارلیمانی پارٹی آپ کے کنٹرول میں رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر آپ سینیریو دیکھیں، کے پی کے کی گورنمنٹ دیکھیں، پنجاب، مطلب اوور آل آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ ڈٹ کر کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس وقت ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایم این ایز ہیں. تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس سے پہلے بھی خبریں ہم بریک کر چکے ہیں. اور
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ان کو آفر کروائی گئی کہ جناب وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، تو اس وقت کمپرومائزڈ لوگ ہیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات انہوں نے عمران خان کو بتا دی، یعنی کہ وہ جو میں نے بات کی کہ ان کو سلیوٹ بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بات عمران خان کو بتا دی کہ اس طرح مجھے آفر ہوئی ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طرح ناظرین، اگر آپ دیکھیں تو آج جو محمود خان ہیں ان کا بھی بیان آیا ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے، محمود خان سابق وزیر اعلیٰ جو تحریک انصاف کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں اس وقت ہیں، اور انہوں نے آج یہ بھی اعلان کیا کہ اگر پی ٹی آئی چاہے تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات کروا سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک بیان۔ یہ دوسرا ناظرین جو عمران خان صاحب نے آئی تھنک 2 جون کو تمام ٹکٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ ریلیاں نکالنے کے لیے کہا تھا، جن میں لاہور سے یا پنجاب سے 3-4 لوگوں نے نکالی، اور اسی طرح جو ہے وہ باقی اوور آل جگہوں سے کوئی 7-8 لوگوں نے نکالی۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ یعنی کہ وہ جو نہیں نکل رہے بڑی تعداد میں، وہ کن کی جیب کے اندر ہے، وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس وقت کے جو سینیریو ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر کے آگے بڑھیں تو جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عدت نکاح کیس، آپ کو پتہ ہے کہ شاہ رخ انجمت کی عدالت سے جو ایک ڈرامہ چلا، وہاں پہ پہلے وکلا پیش نہیں ہوتے تھے، خاور منکا پیش نہیں ہوئے، پھر جناب وہ پیش ہوئے اور پھر وہ ڈرامہ رچا کر کے کیس شفٹ کروا لیا گیا دوسری عدالت میں۔ آج ناظرین جب اس کی سماعت تھی تو پھر خاور مانکا اور وکلا جو ہیں، خاور مانکا کے وہ پیش نہیں ہوئے، جس میں سماعت میں وقفہ کیا گیا، 10 بجے تک کا ٹائم دیا گیا، پھر 11 بج گئے، 12 بج گئے، لیکن نہ خاور مانکا آئے نہ ان کے وکلا آئے۔ پھر یہ سماعت اب 11 جون تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے۔ تو یہ ناظرین اب تک کی ہم اپڈیٹس ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔